ایک شخص ہمارا صدر بنا تھا جس نے حد جو تھی اس کو کراس کیا اور اس نے زنا کے قانون کے اندر ترمیم کی، آج وہ مرداروں کی طرح بستر پر پڑا ہوا ہے، اور آج جس بندے کا انتقال ہوا ہے اس کو آپ دیکھیے ساری امت اس کو یاد کرے۔ تو جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے قانون کو تجاوز کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور وہ بستر پر ذلیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ اور ذلیل ہو کر مرے گا، اس لیے کہ اس نے آئین پاکستان کے اندر حد کو توڑا تھا، اور زنا بالرضا اور زنا بالجبر کر کے قانون کو نکال کر، اور حد جو اللہ کی حد ہے زنا سے متعلق، اس کے خلاف وہ قانون لایا، اور قانون لانے کے 2-2.5 مہینے کے بعد ہی خدا نے اس کو وہ ذلیل کیا کہ اس کی حکومت بھی گئی، آج وہ اپنے بدن سے بھی عارض ہے۔ ہم کوئی تنقید کے لیے نہیں کہہ رہے، عبرت کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ جانا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اس آیت کی شان نزول کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر یقین ہے بحمدللہ تعالی، اور ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ آیت مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کر رہی کہ اپنے جذبات، اپنے شوق، اپنے انتخاب کو آپ نے پیچھے کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو آپ نے آگے کرنا ہے، اور روزمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی قادیانی کے ساتھ کر دی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ قادیانیوں کے لیے وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ہمارا کام ہے کہ اس بات پر استقامت کے ساتھ رہنا، خود کو اس کفر سے بچانا، اور اپنے دوستوں کو اگر بچا سکتے ہیں تو بچانا۔ باقی انتقام اللہ رب العالمین دکھاتا ہے بحمدللہ تعالی۔ کراچی کے جو شہنشاہ تھے آج ان کی عزت کتوں سے بھی بدتر ہو گئی، کیونکہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اپنے سامنے ہوتا رہے گا۔ نمرود نے جب تک اللہ کے مقابلے پر آیا، اللہ رب العالمین نے اسے ڈھیل دی، لیکن جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے مقابلے پر آیا تو ایک لنگڑے مچھر سے اس کو ذلیل کر کے مروا دیا۔ فرعون نے خود کو خدا کہا معاذ اللہ، اور خود کو خدا کہنا یہ گالی ہے رب کے لیے معاذ اللہ، لیکن رب نے کیونکہ حلیم ہے اس نے ڈھیل دی۔ لیکن جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا تو اتنا طاقتور، اتنا بہترین تراک اور سوئمر ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے پانی کے تالاب کے اندر اس کو مار دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابو لہب جو خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو پوجا کرتا تھا، اپنی مرضی سے بت رکھتا تھا، رب کریم نے اس کو ڈھیل دی، لیکن جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس پر وہ موت طاری کی کہ مرنے کے بعد وہ گھر میں سڑ گیا تھا، اور بہت امیر کبیر قریش قبیلے کا سردار تھا، اس کو اٹھا کر پھینکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں کوئی لطیفہ، یہ حکایت نہیں، یہ ایک عملی شکل ہے، اور یہ روزمرہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ جانا سب نے دنیا کے ساتھ ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن اصل یہ ہے مومن کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرے، مستعد رکھے کہ میں کوئی بھی حکم جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، میں اگر اس کا اعلان نہ کر سکوں برملا مخالفت کا، تو کم سے کم ایسے دنیا دار اور ایسے شیاطین کو اپنے دل کے اندر میں جگہ نہ دوں۔ اگر میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم میرے اندر اتنی طاقت تو ہے کہ ایسے غداروں کو میں اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ دوں۔ تو یہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ کی سیکنڈ آپشن ہے۔ اصل چیز مسلمان ہونا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ میرے رسول کو تجاوز نہیں کرنا، اور میرے رسول کی عزت و مقام کو پھلانگنا نہیں، اور میرے رسول کے کیے ہوئے فیصلے سے آگے مت جانا۔ اور آگے اللہ نے ڈرا کے فرما واتقوا اللہ، غور سے سن لو اور اللہ سے ڈر لو۔ فرما ان اللہ سمیع علیم، تم آپس میں جو ایک دوسرے کا سرگوشی کرو یا تم دل میں سوچو، فرما ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے، جس سے ہمارے سامنے یہ قرینہ اور موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اللہ اکبر واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت برہ بن عازب کے ماموں ہیں، انہوں نے قربانی کے دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی تھی، یعنی جو قربانی کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، جس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کرنے سے پہلے، یعنی حضور نے ابھی تک جانور ذبح نہیں کیا تھا، سرکار نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی، کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے جو ماموں تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی تھی، حالانکہ کوئی حکم نہیں اترا تھا۔ تو جیسے انہوں نے پہلے قربانی کی، آیت نازل ہو گئی، فرما لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم نے اللہ اس کے رسول سے آگے کیوں، جب ابھی تک جب میرے محبوب نے قربانی نہیں کی ہے تو تم نے قربانی کیسے کر لی؟ اب اس کو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں، انہوں نے قربانی کی، جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا،
اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، سنت ابراہیمی انہوں نے ادا کی، جانور پورے شرائط کے ساتھ. اب دیکھیں جانور پورے شرائط کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے اندر بکری کی عمر 1 سال ہوتی ہے. اب وہ پورے شرائط پر تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، پورے ٹائم پر تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے کرنے سے پہلے ہو گیا تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. جب وہ حضور کے پاس آئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا جانور ہے؟ تو 1 سال کا تو نہیں تھا لیکن 6 مہینے کا بچہ تھا، اور 6 مہینے کے بچے کی قربانی نہیں ہوتی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نادم ہو چکے ہو اور تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم نے اللہ کے حضور استغفار کر لیا ہے، تو تم یہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے نا، اسی کو ذبح کر دو، قربانی ہو جائے گی. اب مقام مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب پورے شرائط کے ساتھ وہ قربانی کر رہے تھے تو قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور سے پہلے کر لی تھی. حضور سے پہلے کی جانور کی عمر بھی پوری تھی، اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس وقت میں ذبح کیا، لیکن حضور کے ذبح کرنے اور حضور کی قربانی کرنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی تھی تو اللہ نے قبول نہیں کی. اب یہ کہ جانور بھی ناقص ہے، لیکن اب حضور کے کہنے کے موافق ہو گیا ہے تو اللہ نے اس کو قبول فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ